حج ایک ایسا سفر جس کی تمنا، جس کی خواہش ہر ایمان والا رکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دوستو، بہت سے ہمارے دوسرے مذہب کے ساتھی بھی حج کی سادگی، اس کا بے مثال ڈسپلن اور انسانیت کا وہ انوکھا نظارہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، جہاں امیر غریب، کالا گورا، خاص عام، سبھی امتیاز مٹ جاتے ہیں۔ سب ایک ہی طرح، ایک ہی لباس میں اپنے حقیقی مالک کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی دل حیرت اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس عبادت میں ایسا کیا ہے جو مختلف جگہ سے آئے ہوئے لاکھوں دلوں کو ایک کر دیتا ہے۔ دوستوں، حج کو تمام سفر کا بادشاہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے بہتر، اس سے مبارک اور اس سے زیادہ برکت والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس پاک سفر کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین ثم آمین ضرور لکھیے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العزت ہر حاجی کو وہ 3 کیا خصوصی انعام دیتا ہے، اور اس کے علاوہ حج کے متعلق اور بھی بہت ساری ایمان افروز معلومات۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ دوستوں، اسلامی شریعت کے مطابق سب سے پہلا حج 9 ہجری یعنی سال 601 مسلمانوں کا پہلا قافلہ اس پاک سفر پہ روانہ ہوا تھا، اور تب سے لے کر آج تک صدیاں بیت گئیں، دور بدل گئے، لیکن حج کا سلسلہ، وہ سارے ارکان آج تک ویسے ہی برقرار ہیں اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک چلتے رہیں گے۔ مذہب یا دنیا کی نسبت سے کوئی دوسرا ایسا ارکان ہے ہی نہیں جو حج کی طرح آج تک ویسا کا ویسا ہو۔ بہت سے بدل گئے، رک گئے، مگر حج کا قافلہ چلتا چلا آ رہا ہے، الحمدللہ۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے یہ پوری کائنات بنائی، خوبصورت وادیاں، ہری بھری زمین اور زمین پر جنت نما نظارے، لیکن جب بات آئی اپنے خصوصی گھر کی، اپنے مرکز کی، تو اللہ رب العزت نے ریتیلی زمین، تیز چلچلاتی دھوپ والی جگہ اور سوکھے پہاڑ اسے ہی کیوں چنا جہاں آج ہم جا کر حج کے سارے فرائض کو انجام دیتے ہیں؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ جب تم اپنے رب کے گھر پہنچو تو دنیا کی ساری رونقیں، ساری آشائشیں بھول جاؤ۔ جب تم تپتے ہوئے میدان میں کھڑے ہو، جسم مٹی اور گرد سے بھرا ہو، تمہاری انا مٹ چکی ہو، تمہارے اندر کی دنیا مر چکی ہو، اور جب بندہ اپنے مالک کے سامنے اس حال میں ہوتا ہے تو رب اس کی تکلیف اور قربانی کے بدلے اس پہ بے پناہ اور عظیم الشان اجر یا انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ان 3 انعاموں کی، لیکن تیسرا انعام سن کر آپ کا بھی دل بھر آئے گا۔ تو پہلا انعام، گناہوں سے پاک جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ زندگی بھر کے سارے گناہ ایک پل میں صاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، جنت کی پکی گارنٹی۔ جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور اس کا حج قبول ہو گیا تو جنت اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ تیسرا اور خصوصی انعام، مدینہ شریف میں جنت کے باغ میں حاضری۔ یہ انعام ہر حاجی کی روح کو تڑپا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریاض الجنہ کہہ کر پکارا۔ تو آپ کے روزے مبارک پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں جو آپ کا وقت گزرتا ہے، دراصل وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ریاض الجنہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ خوبصورت ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور اس پہ کمنٹ ضرور لکھیے۔ آپ کے سپورٹ اور وقت کے لیے جزاک اللہ خیر۔